بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 1 اور وی لاگ نمبر ہے اس کا 252، پیج 290، قصص الانبیاء اردو. ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا واقعہ. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں درج ہیں، جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 واقعات آپ تک پہنچائے جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات، خدنگ جسہ ہے لیکن کمال سے دور نہیں. چمنزار محبت میں خاموشی، موت ہے بلبل. یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، او شوخ رد شکار کر. قلب و نظر شکار کر. وی لاگ نمبر 252، ایپیسوڈ نمبر 1، قصص الانبیاء. بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا قصہ. ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے. تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکام تورات کے خلاف شرع کام شروع کر دیے. من جملہ ان امور کے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں. یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں. ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور نہ ان حرام کردہ چیزوں پر کار بند ہو گئے. ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کار بند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. جب اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں، اور دنوں میں دریا میں جا رہیں. پس خداوند قدوس کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھی، اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جا رہتی. آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے. کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھیں، آخر وہ سب کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر یکشنبہ کو حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے.
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پوچھ ان سے احوال اس بستی کا کہ جو تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم میں، اور جب آنے لگیں ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آئیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آویں، یوں ہم آزمانے لگے اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ اور جب بولا ایک فرقہ ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے، اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طرح سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ مانا اور برابر خلاف شرع کام کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر ذلیل ہو گئے۔ قرآن کریم کے سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھیریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں ہو رہیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں، اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتیں۔ قرآن مجید کے سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھیریں اور دوسرے دنوں میں غائب رہیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں نہ رہیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں ہو رہیں، تو پھر وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ وہ ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتیں۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں تین فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے کہ جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنی قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اور تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں، اور وہ غیر کی رعیت ہیں۔
پس اے مومنوں بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم ثابت و قائم رکھ اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ بیان طالوت کے بادشاہ ہونے کا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ اے امی عائشہ معلم بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی، بڑے مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھیں تیرے در پر، تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سوا کے کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹے تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے میرا تجھ کو کہا ہے اکثر، جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا نے دی خود تیری صفائی، سناخا تیرا خدا کا قرآن ابو بکر کی ہے نیک دختر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔